بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام اور تمام مسلمانوں کو ماہ شعبان المعظم بہت بہت مبارک ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ نیکیوں کی فصل بونے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد رمضان کی مبارک ساعتیں شروع ہونے والی ہیں۔ شعبان المعظم وہ عظیم مہینہ ہے جس کی فضیلت خود زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور شعبان کے درمیان آتا ہے، اور لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے سال بھر کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے کہ جب کائنات کے سب سے معتبر انسان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کی پیشی کے وقت اتنے فکر مند ہیں تو ہمیں کس قدر فکر کرنی چاہیے۔ اس مہینے کو رمضان کا استقبالیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی بڑے مہمان کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی کی جاتی ہے، ویسے ہی شعبان ہمارے دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ نے 3 اہم کام خاص طور پر کرنے ہیں تاکہ آپ کا نام اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے۔ پہلا سب سے بڑا کام سچی توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو خالص ہو۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہے۔ شعبان میں استغفار کی کثرت اس لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے اعمال کا رجسٹر اللہ کے پاس جائے تو اس کے شروع میں توبہ لکھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ استغفار سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ پاک رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے اور اولاد جیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا۔ استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اس قدر پسند ہے کہ وہ اس توبہ کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دوسرا عظیم کام
کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو ہر دکھ کی دوا اور ہر پریشانی کا حل ہے۔ شعبان کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مہینہ ہے۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور جنت میں اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ درود کے صدقے اللہ درمیان والی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ درود پاک پڑھنے سے نہ صرف گناہ جھڑتے ہیں بلکہ انسان کے چہرے پر نور اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کائنات کے سب سے عظیم فرشتے آپ کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ درود پاک کی برکت سے گھر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور رزق میں ایسی وسعت آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تیسرا اہم کام ذکر الہی اور قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کرنا ہے۔ خاص طور پر اللہ کا صفاتی نام اللہ الصمد کا ورد کثرت سے کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں مگر پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب بندہ یہ پکارتا ہے تو اس کا تعلق براہ راست اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کثرت سے کریں، جسے اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے اور ہر پریشانی کا حل ہے۔ اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، آپس کے جھگڑے ختم کریں اور صلہ رحمی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بغض اور کینہ رکھنے والوں کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں بھی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے نفس کو قابو میں کرنا اور عبادت کی عادت ڈالنا ہی شعبان کا اصل مقصد ہے۔ یہ وقت غفلت کا نہیں بلکہ جاگنے کا ہے، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم عبادت کے لیے پوری طرح تیار ہوں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں
کہ اے اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالی ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں حلال وسعت عطا فرما اور ہمیں ہر قسم کی بیماری اور ناگہانی آفت سے محفوظ رکھ۔ اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کی دعا کریں اور بیماروں کی شفا کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمارے اعمال صالحہ قبول فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ قرآن و حدیث کی ایسی ہی سچی اور مستند باتیں آگے بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور دوسروں کو بھی یہ ثواب ملے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایک نام ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی ہدایت اور توفیق دے، آمین۔